آج انہی کے لخت جگر، انہی کے نور نظر آپ کے سامنے اس سرزمین پر جلوہ گر ہیں، اور آپ کا استقبال یوں کیجئے کہ وہ یاد تازہ ہو جائے جیسے قبلہ امیر المجاہدین کا آپ نے استقبال کیا تھا۔ تو نعروں کی گونج میں قبلہ قائد ملت اسلامیہ کو دعوت دیا چاہتا ہوں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران، زونل، ڈویژنل، پی پی، یو سی، تمام ذمہ داران، نام لوں تو کافی سارا وقت گزر جائے گا. ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے، وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ بابا جی ہم سب کو ایک تعارف دے کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور آگے کام بھی دے کر گئے ہیں کہ ہم نے ناموس رسالت گلشن کے اندر کسی سور کو نہیں بڑھنے دیا. یہ ہماری ذمہ داری بھی لگا کر گئے ہیں. حالات جیسے بھی ہو، مجھے ابھی ہمارے یہاں نقیب کھڑے ہوئے تھے، جب میں پہنچا تو وہ بتا رہے تھے کہ حضرت 2 دفعہ پروگرام کروانے کی کوشش کی تو گرفتاری ہو گئی، تو وہ پروگرام نہ ہو سکا. میں نے کہا
پیغام تو بڑا زبردست پہنچ گیا ہوگا کہ 2 مرتبہ روکنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر پروگرام ہو گیا. اور میں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دیتے. وہ آپ کو اجازت کیوں دیں؟ وہ اجازت ان کو دیں گے جو ملک کے راز بیچتے پھرتے ہیں، جو لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی غداریاں کرتے پھرتے ہیں. اجازت تو ان کو ملنی چاہیے. اور جو آج بھی پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، سندھ میں حکومتیں تو ان کو ملنی چاہیے، اجازتیں تو ان کو ملنی چاہیے. صاف ظاہر ہے ہمارا لیڈر تو پیور پاکستانی تھا نا. ہم پیور پاکستانی، ہمیں اجازت کیوں ملے؟ وہ سمجھتے ہیں یہ پرامن ہے. میں نے کہا ہم پرامن ضرور ہیں، کمزور نہیں ہیں. ہاں، جب دل چاہے گا اجازت تمہارے اندر سے ہاتھ ڈال کے نکال لیں گے. کوئی کمزوری بات نہیں ہے، یہ ہماری شرافت سمجھو. اور دوسری بات یہ ہے، یہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے پھرتے ہیں، یہ ہمیں جانتے ہیں. ہم جب ہاتھ بڑھاتے ہیں استعفیٰ لے لیتے ہیں، اجازت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اجازتیں تم ان کو دیتے ہو جو ملک میں جگہ جگہ ملک کے خلاف باتیں کرتے پھرتے ہیں اور ملک کے اداروں کو کمزور کرتے پھرتے ہیں اور ملک کے جناب حساس ترین معاملات میں بھونکتے پھرتے ہیں. اجازتیں تم انہیں دیتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں پھر پاکستان سے اجازت دی جائے. ہاں، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے. ہم تمہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھا کرو. ہماری خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. ہاں، ہم ایک حد تک تو خاموش رہتے ہیں، لیکن ہم جیسے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے غیرت مند ہے نا، اس طرح ہم اپنے ایک آخری کارکن کی عزت کے لیے بھی غیرت مند ہیں. کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ تمیز اس لیے باندھی ہے کہ وہ جو آپ کسی وجہ سے یا کوئی بات ہو یا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہو کہ آپ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ جناب ان کے شکریہ، ان کا کس بات کا شکریہ؟ ان کو تو شکریہ ہمارا ادا کرنا چاہیے کہ ہم بغیر تنخواہ لیے پورے ملک کی بات کرتے ہیں، پورے محب وطن ہیں. یہ تو تنخواہیں لے کر ملک سے غداریاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ادارے برباد کر کے رکھتی ہیں. ان کو شکریہ ہمارا ادا کرنا چاہیے یا ہمیں ان کا ادا کرنا چاہیے؟ اور یہ جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو یہ ہم نے لکھ رکھا ہے، ایک دن ضرور حساب لیں گے. اور یہ دل کی تختی کے اوپر لکھ رکھا ہے. بس تمہیں اتنا بتاتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھو. ہمارا جہاں دل کرے گا، جس وقت دل کرے گا، ہم جلسہ کریں گے اور اس جلسے میں یہ نعرہ بھی لگائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا. بھائی آپ نے پیغام ان کو دینا ہے جن کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، تو پیغام پورا دیں یا پھر خاموش رہیں. اگر پیغام پورا دے سکتے ہیں تو میرے نعرے کا جواب دیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. یہ میری ابتدائی باتیں ان کے لیے تھیں جو سمجھتے ہیں کہ پرچے کر کر. بھائی ہم سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں اور محب وطن بھی ہیں تم سے زیادہ. تم صرف وطن سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ تمہاری اس وطن سے عیاشیاں منسلک ہیں. ہم وطن سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس وطن میں ہمارے بڑوں کا خون شامل تھا، اس وطن کو بنانے میں ہمارے بڑوں کی قربانیاں شامل ہیں. اور
اگر وطن پہ کوئی برا وقت آیا تو تمہارے چارٹر تیار کھڑے ہیں جس میں تم بھاگ جاؤ گے. اور ہم نے اپنی آنکھوں میں ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کے خلاف جب چینی اور جناب آٹے کے کیس کھلے تو وہ جا کے نیوزی لینڈ بیٹھ گیا اپنے ذاتی طیارے میں. اور ہم وہ ہیں کہ ملک کے اوپر کیسا بھی وطن آ جائے, کیسا بھی وقت آ جائے, ہمارا جینا بھی اس ملک کے ساتھ ہے, ہمارا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے, ہمارے آباؤ و اجداد کی قبریں بھی اس میں ہیں, اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی اس کے اندر ہے. اور تم وہ ہو جن کے بچے تو باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں اور سیاست یہاں ہوتی ہے, جن کے اکاؤنٹ تو سوئس بینکوں میں ہوتے ہیں اور سیاست یہاں ہوتی ہے, جن کے جناب خاندان اور فیملیز تو باہر کے ملکوں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور جناب حکمرانیاں اور عہدے پاکستان کے اندر لیے جاتے ہیں. اب قوم کی آنکھیں کھل چکی ہیں, اور جو آنکھیں کھول کر گیا ہے نا اس آدمی کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے. اور وہ ایسی عشق کے جام پلا کر گیا ہے کہ وہ عشق کا نشہ تم کہتے ہو یہ اتر جائے گا لبیک والوں کا, یہ وہ نشہ ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترنا. اور ابھی تو ہم نے اس منظر میں چلنا ہے اس عشق کے ساتھ کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ, یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. میری ابتدائی باتیں ان کے لیے تھی جو اپنے آپ کو اس ملک کے مامے سمجھتے ہیں, اور وہ اس ملک کے کسی بھی کھاتے میں مامے اس وقت تک ہیں جب تک ہم انہیں مانتے ہیں. اور جس دن ہم نے کہا نا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے, اب ہم ساری چیزیں یہاں خود کر کے دکھائیں گے, تو پھر آپ کی ماما گیری نہیں چلے گی. فرعون اسی وقت تک فرعون ہوتا ہے جب تک وہ مظلوم کو دبا کے رکھے. اگر مظلوم سامنے سے کھڑا ہو کر یہ کہہ دینا کہ میں تجھے نہیں مانتا تو فرعون کے پلے ککھ نہیں رہتا. لہذا انسان بنو, بس یہی بات ہے کہ انسان بنو, اور جو تمہارا منصب ہے نا اس منصب کے مطابق کام کرو, اپنی حدوں سے نہ بڑھو. نہ ہم اپنی حد سے بڑھنے والے ہیں نہ تم اپنی حد سے بڑھو. آؤ جی چلتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی بات کرنے. ضروری تھی کچھ باتیں کرنا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ خادم حسین رضوی جاتا رہا. ہاں, لوگ یہ نہ سمجھے بھائی اس کا لہجہ بھی باقی ہے اور اس کی تڑپ بھی باقی ہے اور اس کی گفتار بھی باقی ہے, اور انشاءاللہ یہ سارے قائدین بیٹھے ہیں اس کے کردار اور اس عظیم قائد کے کردار کی جھلک بھی باقی رہے گی اور سب میں باقی رہے گی. اگر یہ بات ختم ہونے والی ہوتی نا تو پھر یہ کارکن اچھل اچھل کے لبیک کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے. بات تمہارے بس سے آگے بڑھ چکی ہے, اب حضور کا دین تخت پر آگے رہے گا. یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی ریشہ دوانیوں سے یہ کام رکنے والا نہیں ہے, اور خواہ مخواہ ہم سے پٹے نہ لایا کرو. یہ جبر و کار نہیں, یہ عشق و مستی ہے. اور تم جن کو روکنے والے ہو وہ تمہاری تنخواہوں پہ پلتے ہوں گے, وہ تمہارے پیڑ ہوں گے, وہ در پردہ سودے کرنے والے ہوں گے. ہم جو ہے نا ابھی سینٹ تازہ تازہ گزرا ہے, ہمارے پاس تمہارے نمائندے آئے تھے, ہر طرح کے نمائندے آئے تھے, اور وہ کہتے تھے جناب کہیں ایڈجسٹمنٹ کر لیں. میں نے کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. وہ آئے تھے اور وہ آ کے ہمیں کہتے کہ جناب اس پر کوئی سودے بازی کر لیں. میں نے کہا حضرت آپ لیٹ ہو گئے. کہنے لگے کیسے, کوئی ہم سے پہلے آپ کے ساتھ ڈیل کر گیا. میں نے کہا نہیں, ہمارا قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں, غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور وہی غیرت ہے جس غیرت نے علامہ خادم حسین رضوی کو امیر المجاہدین بنایا, جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو عاشق رسول بنایا,
اور جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو اس امت کا ہیرو بنایا اور اس امت کا ماتھے کا تلک بنایا، اور انشاءاللہ اسی غیرت کو سمیٹتے ہوئے ہم انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر لائیں گے۔ آؤ جی حضور کی محبت کی باتیں کریں، بس اتنا کافی ہے، ہمیں نہ چھیڑا کرو، اور اگر ہمیں چھیڑو گے تو ہم بھی بڑا زبردست چھیڑیں گے، اور اگر ہم چھیڑ گئے نا تو پھر ہماری چھیڑ کا حل آخری یہی ہوگا کہ جناب انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اتنا پیغام کافی ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے لیے یہ بات قابل شرم ہے کہ اداروں کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے تو فخر ہے کہ ہمارے کارکن گراؤنڈ کی صفائیاں کریں اور گند کچرا اٹھائیں، اس لیے کہ ہم اس مشن پر نکلے ہیں کہ یہ عرض پاکستان یہ پاک مٹی ہے، اور اس کے اندر سے انشاءاللہ یہ سیاستدانوں کا تمام کچرا صاف کریں گے اور تمام گند صاف کریں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے اور اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں اسٹیج پر بچیاں ناچتی ہوں، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب عورتیں مائیں بہنیں پکارتی رہیں اور جناب وقت کا حاکم اکڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہے، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب جب کہا جائے کہ اس ملک کے سب سے بڑے چور کا انتخاب کیا جائے تو وہ ہمارے ریاست مدینہ، جھوٹے ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے کی بغل میں سے جہانگیر ترین نکلتا ہے، اور جب کہا جائے کہ جناب بہت بڑے ظالم کا اس ملک میں لسٹ آؤٹ کی جائے تو پھر جناب اس ملک کے آئی جی اور جناب سی سی پی اوز کی لسٹیں نکلتی ہیں کہ جناب یہ بتے خور ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی، حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ایک دن کہنے لگے کہ یار دعا مانگو۔ کسی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اتنی صحت دے کہ میں تیرے رستے میں اتنی عبادت کروں، اتنے نوافل پڑھوں، اتنے حج کروں۔ کسی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنی مال و زر دے کہ میں تیرے رستے میں اس کو صدقہ کروں۔ کسی نے دعا کی یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنی دیر تک کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ سب کہنے لگے جناب حضرت عمر سے کہ آپ بھی تو اپنی کوئی خواہش بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے۔ یہ جناب عمر کی دعا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا جناب عمر کن کی دعا ہے؟ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ وہ سعید بن عامر الجمحی، یہ ہے ریاست مدینہ۔ حضرت عمر نے حمص کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کی غریبوں کی لسٹ بنا کر لاؤ۔ جب حضرت عمر کے پاس وہ لسٹ پیش کی گئی تو سب سے اوپر جن کا نام تھا وہ حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی تھے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور حضرت عمر کے پاس 3 شکایتیں حضرت سعید بن عامر الجمحی کی پہنچی۔ حضرت عمر نے ان کو طلب کر لیا مسجد نبوی میں۔ حضرت عمر ایک دن عصر کے وقت بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص اس نے اپنی پوٹلی سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے چھڑی کے ساتھ باندھا ہوا اور اپنے کندھے پہ رکھا ہوا اور مسجد نبوی میں داخل ہو رہا۔ حضرت عمر نے ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھا، فرمایا اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ سعید بن عامر الجمحی حمص کا گورنر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا جی بالکل یہ سعید بن عامر الجمحی ریاست مدینہ کے گورنر ہے اور حمص کے گورنر ہے۔ جب آپ پاس آئے تو آپ کی شکایتیں تھی 3۔ حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ کی سواری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیت المال کا امانت تھی، میں اسے بیت المال میں جمع کروا کے آیا ہوں۔ پروٹوکول کے ساتھ نہیں مدینے پہنچے۔ دوسری بات، حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن گھر سے باہر لیٹ نکلتے ہیں، بہت دیر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی کہ جناب عمر، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، میرے پاس ایک سوٹ ہے جس کو میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، لیکن ہفتے میں 1 دن جب میں اسے دھوتا ہوں تو صبح سے شام تک اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میرے پاس دوسرا کپڑا کوئی نہیں ہے جسے پہن کر میں گھر سے باہر نکل سکوں، اس لیے 1 دن میں باہر نکلتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات کے وقت باہر نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات رب کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تیسری بات، حضرت عمر نے کہا ان سے
کہ آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. حضرت سعید بن عامر الجماحی فرمانے لگے مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے. اسلام لانے سے پہلے حضرت خبیب بن عدی کو مقام تنعیم پہ جو سزا دی گئی تھی نا، اس وقت میں اسلام نہیں لایا تھا. وہ منظر میں نے اپنا ساری آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا. جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. اس لیے تو حضرت عمر فرمانے لگے اے سعید بن عامر الجماحی تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ آپ فرمانے لگے جب آپ مجھے بیت المال میں سے تنخواہ بھیجتے ہیں نا، جب تک اس تنخواہ کو میں غریبوں میں بانٹ نہیں لیتا اس وقت تک میں اپنے گھر میں نہیں جاتا. یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم. اور ریاست مدینہ کے سب سے پہلے حاکم جناب سیدنا صدیق اکبر، افضل الخلق بعد الانبیاء. اور میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے سب کے احسان اتار دیے، صدیق کے احسان آج بھی اسلام پر باقی ہیں. اور میرے آقا و مولا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صدیق کے احسان کس طرح اتریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ اولین و آخرین سب کو جمع کرے گا اور سب کو بلا کر اپنی زیارت کروائے گا اور پھر سب کو بھیج دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی آخری امتی تک سب کو بھیج دیا جائے گا. پھر جناب صدیق اکبر کو اکیلا بلایا جائے گا اور کہا جائے گا صدیق جو تو نے اسلام پر احسان کیے نا آج ان کا بدلہ لے لے. علامہ اقبال فرماتے ہیں آبن الناس بر مولا ماں آ کلیم اول سینہ ماں. یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے کام کیا ہے اور اپنے قوم کو لوٹا نہیں ہے، دو نمبریاں نہیں کی، بلکہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کیے کہ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو اگلے دن اپنا سامان باندھا، تجارت کا اور بازار کی طرف چل پڑے. حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کرپشن کے لیے نہیں، اداروں کو لوٹنے کے لیے نہیں، سویس بینک میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے نہیں، پاناما لیکس کے لیے نہیں، سرے محل بنانے کے لیے نہیں، لندن اپارٹمنٹس کے لیے نہیں، بچوں کو بیرونی تعلیم پڑھانے کے لیے نہیں، میں حق حلال تجارت کرنے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں. حضرت عمر فرمانے لگے آپ امیر المومنین بن گئے، آپ کو تجارت کی اجازت نہیں، آپ واپس گھر چلیں، میں اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح کو لے کر آ رہا ہوں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ جب حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کی تنخواہ مقرر کی. ذرا سنیے کتنی تنخواہ ہے، جتنی مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ تھی. یہ ہے ریاست مدینہ اور یہ ہے مدینہ کے حاکم. اب سنیں آگے جو لذت کی بات ہے، جس اسلام سے آپ کو قدغن ہے نا، جس اسلام سے آپ کو تکلیف ہے اور جس اسلام سے آپ کو ڈر لگتا ہے، وہ اسلام وہ ہے جو ابو بکر عمر کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جہاں شکست ہو جائے تو پھر جناب اداروں کے خلاف بھوکنے شروع ہو جاؤ، پھر یہ کہہ دو کہ جناب انہوں نے دھاندلی کی، جدھر سے تم آئے وہاں کیا ریوڑیاں بن رہی تھی، وہاں بھی تو دھاندلی ہو رہی تھی. جن رستوں چور رستوں سے تم آئے ہو تو دھاندلی والوں کو دھاندلی سے ہی بھیجا جائے گا. جب تم نے دو نمبریاں کی ہیں، اب یہ سنیے گا غور کریے گا، وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں تنخواہ والی. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوئے. جب کسرا فتح ہوئے نا، ایران فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارا مال غنیمت جمع کر کے حضرت عمر کی بارگاہ میں بھیجا اور ساتھ میں خط بھیجا، چٹھی بھیجی. جب حضرت عمر نے کھول کے وہ چٹھی پڑھی تو اس چٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین ان مسلمان مجاہدوں کو بڑی بڑی قیمتی چیزیں اس مقام سے ملی ہے جس مقام پہ اللہ کے علاوہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی سوئی جتنی بددیانتی نہیں کی. حضرت عمر رونے لگے. مولا کائنات پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بڑی خوبصورت بات کی جو اس امت کے لیے مینار نور ہے. فرمانے لگے اے عمر روتا کیوں ہے؟ جب تو بددیانت نہیں، تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اب سنیے جی کہ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جب تو ان کا سربراہ ہے، تو بددیانت نہیں،
تو تیری رعایا کیسے بدیانت ہو سکتی ہے؟ اس ملک کی تمام ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی کارکن کسی بھی ملک دشمن اور غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارا قائد اتنا پاک تھا، اس کا کارکن کیسے کسی برائی میں ملوث ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت مولا کائنات فرما گئے ہیں کہ جب ان کا سربراہ 2 نمبر نہ ہو، اور کا سربراہ بددیانت نہ ہو تو ان کی رعایا بھی بددیانت نہیں ہو سکتی۔ ہمارا قائد کسی قسم کا کوئی داغ لے کر دنیا سے نہیں لے گیا، کوئی دنیا سے داغ نہیں لے کر گیا، بلکہ ایک انعام لے کر گیا ہے کہ جب لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ خادم رضوی خادم رضوی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی، تو یہ ایوارڈ لے کر گیا ہے۔ اس ایوارڈ کے لیے ضروری ہے کہ حضور کے دین پر عمل کرنا ہوگا، اور اس دین محمد، اس دین حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ عید والے دن نیا سوٹ پڑھ کر عید پڑھی اور یہ کہا کہ اسلام مکمل ہو گیا۔ نہیں، اسلام بڑا ڈاڈا ہے۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم سب کے قائد، ہمارے دلوں کی دھڑکن، فرمایا کرتے تھے کہ اسلام بڑا ڈاڈا، اور بندے ہمیں نہیں لیندہ، اور بندے لین لگے پہلے کھڑکاندہ، انہیں صحابہ نو کھڑکایا، پہلے بدر چلے گیا، پھر احد چلے گیا، پھر خندق لے گیا، پھر مریسی لے گیا، پھر مستلق لے گیا، پھر جدو سارے کھڑکا لینا تو پھر رب دی طرفوں پیغام آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے حبیب رب نے ناراضی ہو گیا، اے رب ناراضی ہو گیا۔ اصل اے رضا چاہن واسطے پہلے فضائے بدر پیدا کرنی پیندی، اے نہیں کہنا پیندا کہ جناب کشمیر دا مسئلہ ہوئے کہ جناب آدھا گھنٹہ روڈ تے کھڑے ہو جاؤ کشمیر حل ہو جائے گا، کشمیر آزاد ہو گیا، ہو گیا آزاد۔ کشمیر دیا بیٹیاں لٹ دیا رہیاں، کشمیر آزاد ہو گیا۔ اور کراچی دے اندر ساڑھے قائد پریس کانفرنس کر رہے سن نا، تو ایک صحابی نے سوال پوچھا، انہیں کہا جناب اتنے جارحانہ رویے کے ساتھ آپ اقوام عالم میں کیسے چلیں گے؟ بڑا خوبصورت جواب دیتا، فرمان لگے کیڑا جارحانہ رویہ؟ عراق دے اندر 10 لاکھ مسلمان امریکہ مار دے، او جارحانہ نہیں، اسی حضور دی محبت دی گل کریے، انہاں دے اخلاق دی گل کریے، انہاں دی تلوار دی گل کریے، انہاں دے نظام دی گل کریے، اسی جارحانہ ہو گیا۔ فرمان لگے شام دے اندر مسلمانہ دے اتے قیامت گزر جاوے اور ساری دنیا دی قوتاں مل کر مسلمانوں نو مارن، او جارحانہ نہیں، اسی صرف برما دی روندی بچیاں دی گل کری، اسی جارحانہ ہو گیا۔ افغانستان دے اندر قلعہ جنگی دے اندر مسلمانوں نو کنٹینر دے اندر بند کر کے آگ لا دیتی جاوے، او جارحانہ نہیں، اسی صرف کشمیر دی روندی بیٹی دی گل کری، اسی جارحانہ ہو جاندے ہیں۔ اور بابا استاد صاحب فرما گئے سن کہ تسی کہندے ہو کشمیر ساڈی شہر آ گئے تے شہر آج دشمن دے قابو چ آ جاوے تے بندہ زندہ رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔ بابا جی فرماندے سن کہ کشمیر لینا نا تسی مخلص ہو، غوری باہر کڈو، عبدالی باہر کڈو، خطب باہر کڈو، خالد ٹینک باہر کڈو۔ فرمایا جدو یہ سارا کچھ باہر کڈو نا تے میں بھی لبیک والے نو لے آواں گا تے میری ویل چیئر رکھنا اگے تے شامی کشمیر پتہ ہو جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ او بابا انہاں چوراں نو، انہاں ڈاکواں نو، انہاں قوم دا مال غصب کرن والے نو، انہاں بددیانتاں نو تسی اپنی اکھاں نال نہیں دیکھیا کہ کیسی منڈی لگی ہوئی سی؟ اسی سن دے سا کہ غلاماں دی منڈی لگی، اسی یہ بھی دیکھیا کہ ذہنی غلاماں دی منڈی لگی ہوئی سی، ضمیر فروشاں دی منڈی لگی ہوئی سی، اور جناب سینٹ الیکشن دے اندر ہر قسم دی خرید و فروخت ہو رہی سی۔ ساڈے کو بھی خریدن آئے، میں کیا بابا یہ نظریہ قابل فروخت نہیں ہے، اے نظریہ ایک دن واسطے رکھا ہویا، اس نظریے نال اسی حضور دا دین تخت تے لے آنا، اور اسی اس پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ لے آنا، ہر چیز قابل فروخت ہو سکتی، اے نظریہ قابل فروخت نہیں۔ اور جناب جدو
ایک صاحب گئے واپس اور انہوں نے میرے فون کی تھا، کہنے لگے میں بڑا رنجیدہ ہوں کہ آپ نے میری کسی ایک آفر کو بھی نہیں مانا۔ میں نے کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ بڑے مالدار ہیں، آپ جس کے پاس گئے کسی کو 10 میں خریدا، کسی کو 100 میں، کسی کو 1000 میں، کسی کو لاکھ میں، کسی کو کروڑ میں خریدا۔ آپ کو اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ دنیا میں آج ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کسی قیمت پر بھی بکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ ان لوگوں سے بھی ملے ہیں جن لوگوں نے اپنا 10-10 روپے اور چائے کی پیالیوں پر اور آپ سے ملاقاتوں پر اپنے ضمیر بیچے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جو آپ کی سامنے پڑی ہوئی دولت کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہمیں خرید سکے گی، یہ ہمیں کبھی نہیں خرید سکے گی، کیونکہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے قائد کا سبق یاد کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے سونا اور مٹی برابر ہے، ہماری نظر میں ان دونوں چیزوں کی وقت برابر ہے۔ ہمیں دنیا کی کوئی چمک اور کوئی دمک اس رستے سے نہیں روک سکتی جس رستے پر ہمارے قائد ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، اور جس رستے پر رہتے ہوئے ہم نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا ہے۔ کوئی دنیا کی چمک ہمیں اس رستے سے نہیں روک سکتی، اور ہم یہ وعدہ کیے ہوئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ جو ہم نے اپنے بڑوں کو جس روایات پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس روایات کی پاسداری کریں گے۔ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ ہمارے بابا جی نے بتایا سب سے پہلے فیض آباد میں وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے، پھر قوم نے کہا یہ بابا سچا ہے، اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ انہوں نے جو بات کی اس کے اوپر خود عمل کر کے بتایا، پھر قوم نے کہا یہ بابا سچا ہے، اس کا چہرہ بھی سچا ہے، اس کا کردار بھی سچا ہے، اس کی گفتار بھی سچی ہے۔ پھر بابے نے چھوٹے سے مجمع میں ایک نعرہ لگایا، من سب نبیًا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ ساری چیزیں، ہر چیز، ہر سمت یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نعرے کے ساتھ مل جاتی ہے، اور مجھے تو ظاہری طور پر ایسے فیل ہوتا ہے جب لبیک کا نعرہ ملتا ہے نا تو افلاک و آسمان اور زمین کی ہر چیز ساتھ ہم نوا ہو کر کہتی ہے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ آخری تواڈے نال پنجابی گلاں کردا جاواں، او پنجابی چ بڑے بیٹھے ہون نا تے او کہندے نے بھئی کدی طوفان میں ڈکے گئے، اور میں کہا لبیک والیاں دا رستہ روکنا چھڑ دیو، اے عشق دا طوفان ہے، اے نہیں ڈکیا جانا۔ اے اپنے آقا و مولا دی محبت سینے وچ لے کے حضور دا دین تک تے لیان واسطے اے جناب نکل پین، انہاں نوں ہن کسی کوئی شے نہیں روک سکتی، اور انشاءاللہ ہر میدان وچ تانوں شکست دیاں گے، اور انشاءاللہ میدان لگن دا دیو، میدان لگن دا دیو۔ تسی کہندے ہو لبیک والیاں دے ووٹ نہیں، لبیک والے جلسہ کرن دا پنڈال گھٹ پہ جاندے ہیں، تسی دھاندلیاں کردے ہو، انشاءاللہ اگلی باری تو انہوں دھاندلی بھی نہیں کرن دینی۔ جے ووٹ پہن نہ صحیح تو تواڈے ڈبے تھوڑے ہون، لبیک دے ووٹ زیادہ ہون۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تسی اپنے جذبے نو اسی طرح جوان رکھنا، اور ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے، اور ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے، اور پاکستان دا کوئی بھی مسئلہ ہوئے، اسی انشاءاللہ اس ملک دے اندر تمام چوراں نوں نساواں گے۔ اور وہ وقت قریب آ گیا کہ قوم جاگ چکی، اور قوم نوں پتہ لگ گیا کہ جڑا سانو راہ ساڈے بابا جی دس کے گئے سیدھا راہ ہوئی ہے۔ باقی کوئی دبئی نہیں چلا جاندہ، کوئی لندن نو چلا جاندہ، کوئی امریکہ نو چلا جاندہ، جڑے بابا جی ساڈو راہ دے کے گئے نو سیدھا مدینہ منورہ نو جاندہ۔ اور
اسی انشاءاللہ اس سے راہ دیتے چل دیا، اس سے راہ دیتے محنت کر دیا، تحریک لبیک پاکستان دا دن رات کام کر دیا انشاءاللہ ہر ایک ظالم کو شکست دیں گے، ہر ایک جابر دا ظلم تو ہاتھ روکیں گے اور دسیں گے کہ جناب ستم گر ادھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اور اس جگر کو اثر ہو ہی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بھارت بردر گوشہ دامان اس۔ تسی پریشان نہ ہویا کرو، علامہ اقبال فرمانے جس نے دل میں حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دیا ساری نعمتاں ہوندی جیب وچ موجود ہوندیاں، اور ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت سارے نہ ود کے موجود ہے، کدی موازنہ کرنا ہویا تو پھر آ جانا مینار پاکستان توڑا ساڑھا میچ پہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سونے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں السلام رازدارا رب دیا، السلام غم غسارا سب دیا، جی حاضر غلام پیش کرتے آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب کائنات یہ جتنے بھی نوجوان بزرگ بچے آئے رب کائنات تیری رضا کے لیے آئے، اور آج اس سرزمین پر تیرے محبوب کی عظمتوں کے نعرے لگائے گئے، ذکر مصطفیٰ کریم کا صدقہ رب کائنات ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی ہمیں بہاریں نصیب فرما، نظام مصطفیٰ کی بہاریں نصیب فرما، رب کائنات عالم اسلام کی خیر فرما، مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، رب کائنات عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، رب کائنات ملک پاکستان کو غیرت ایمانی رکھنے والے حکمران نصیب فرما، الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، اس شہر کی خیر فرما، مالک اس محلے کی خیر فرما، ہمارے تمام قائدین کی خیر فرما، عوام اہل سنت کی خیر فرما، رب کائنات تحریک لبیک پاکستان کو مزید ترقیاں عطا فرما، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔